بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے ساتھیوں کا اصرار اور ان کے حکم پر ایک دو باتیں گزارشات عرض کروں گا کہ ہم اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں اور ہمیشہ اپنی زندگی گزارتے وقت اس کو مد نظر ہم رکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بس چاہیے کہ دیکھے کہ آدمی کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کو سامنے رکھیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دوست کا اس کی زندگی اور اس کی شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے اس کا اچھا اثر پڑے گا، اور اگر دوست برا ہے تو اس کا برا اثر پڑے گا۔ اس کی مثال بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت مثال سے اس بات کو سمجھا، اچھے اور برے دوست کی۔ فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھوکنے والا۔ اب کستوری اٹھانے والا اگر دوست ہے تو اس سے دو فائدے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ خود آپ کستوری اس سے خرید لیں، بہترین خوشبو، یا وہ خود آپ کو ہدیہ کر دے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ بھی ہوں تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کستوری کی بہترین خوشبو اور اس کی لذت سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دوست آگ کی بھٹی روکنے والا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو اس کی وجہ سے چنگاری اٹھنے کی وجہ سے کپڑے جل سکتے ہیں، اگر کپڑے نہ بھی جلے تو بدبو سے آدمی ضرور متاثر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے عرض کیا، حضرت ہم نشین کیسے ہوں، کن لوگوں میں بیٹھا کریں، کیسے لوگوں کو ہمیں دوست بنانا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ساتھی اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ حضرت نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم الآخرۃ عملہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، ایسے آدمی کے ہم نشینی اختیار کرو، ایسے آدمی کے ایسے لوگوں میں بیٹھا کرو، ایسے آدمی کو اپنا دوست بناؤ جس کو دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلائے۔ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی زیارت سے آپ کو اللہ یاد آئے۔ وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب وہ گفتگو کے لیے لب کھولے، بات کرے، تو اس کی گفتگو سے، اس کی بات سے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور جس کے عمل سے، جس کے اٹھنے سے، جس کے بیٹھنے سے، جس کے چلنے سے، جس کے عمل سے آخرت یاد آتی، اللہ یاد آتی۔ ایسے صفات والے لوگوں کی صحبت اور دوستی اور رفاقت اختیار۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے آدمی کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر 5 چیزیں۔ پہلی چیز عقل مند، اس لیے کہ بیوقوف اور احمق آدمی کو دوست بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائے، دیکھیں آپ جس کو دوست بنا رہے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو۔ اگر اچھے اخلاق والا نہیں ہے، وہ برے اخلاق والا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ بھی پڑے گا، اور برے اخلاق والا اللہ کی نظر میں مردود ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اور تیسری بات آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ فاسق نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو، باغی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کی ہم نشینی اور اس کی رفاقت، اس کی دوستی، اس کی صحبت کی وجہ سے آپ بھی اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائیں، بدعتی نہ ہو، جس کو آپ اپنا ہم نشین، اپنا رفیق، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، بدعتی نہ ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت
گمراہی ہے، اور گمراہی آدمی کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز اشارہ فرمایا دنیا سے محبت کرنے والا نہ، اگر وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہو، اگر دنیا کا دل دادا ہو اور دنیا پہ فنا ہونے والا ہو اور دنیا یہ خواہشات کے جناب والی بہنے والا ہو، اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کی حیثیت ہو جائے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایسے آدمی کو ہرگز دوست نہ بنائے جو بے وقوف و احمق ہو، برے اخلاق والا ہو، فاسق فاجر ہو، بدعتی ہو، دنیا سے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ساتھی مت بناؤ، دوست مت بناؤ مگر ایمان والے۔ تو میری گزارش یہی ہوگی کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانیاں بتائی کہ بھئی دوست ایسے آدمی کو بناؤ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کے لب کھلیں تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جس کا عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوست کے انتخاب میں اللہ اور اللہ کے رسول اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو سامنے رکھ کر دوست کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔